آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک دلچسپ مکالمہ ہوا جسٹس اطہر من اللہ اور اٹارنی جنرل کے درمیان۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 2 دن پہلے 28 مئی کو وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے لاہور میں ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ججز جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو ریلیف دے رہے ہیں، ضمانتیں دے رہے ہیں، ان کے کیسز ختم کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں کہ کیسز جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں، وہ کالی بھیڑیں ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کالی بھیڑیں کہنا درست نہیں، اور اطہر من اللہ صاحب جو ہیں ان کا مکالمہ یعنی ایگزیکٹلی کوٹ انہوں نے کہا کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں، ہم بمبل بیز ہیں۔ اب یہ بمبل بیز کیا ہوتی ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ معنی کے اعتبار سے سمبولک اس کی جو ہے وہ امپورٹنس بہت ہے۔ بمبل بی انہوں نے کہا کہ ہم بمبل بی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ ہوتی ہے جی بمبل بی۔ اور بمبل بی کی جو خصوصیات ہیں پروڈیوسر صاحب، یہ جو اپنے پر جس وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے موو کرتی ہے، اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو بمبل بی ہے یہ کبھی کسی کو بلا وجہ نہیں کاٹتی۔ اگر یہ کاٹتی ہے کسی کو تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے، آپ اس کی آواز سنیے پہلے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ کے مطابق ہم کالی بھیڑیں نہیں، ہم یہ والی، اس کو بھیڑ بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ بھرن کہتے ہیں کچھ لوگ، لیکن یہ مکھی ہے، اس مکھی کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ وہ کوالٹیز یہ ہیں کہ بلا وجہ کسی کو نہیں کاٹتی، اگر کاٹ جائے تو یہ زندہ رہتی ہے، شہد کی مکھی کی طرح مر نہیں جاتی، جو اپنا اگر سٹنگ، اپنا ڈنگ جو ہے وہ استعمال کر لے۔ اور اس مکھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی کسی پر بلا وجہ حملہ نہیں کرتی، اگر اس کے چھتے میں کوئی ہاتھ ڈالے یا پھر یہ کسی سے خطرہ محسوس کرے تو پھر یہ اس کو تگنی کا ناچ نچاتی ہے، اگر کاٹتی ہے تو پھر اس کے جسم کے اوپر بڑے بڑے جو ہے وہ نشانات چھوڑ جاتی ہے، سوجن چھوڑ جاتی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ مکالمہ تھا آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں، سماعت تھی، اور سماعت تھی نیب ترامیم کے حوالے سے۔ اس کیس میں عمران خان صاحب نے گزارش کی تھی کہ ان کو جو ہے وہ پیش ہونے کی اجازت دی جائے، وہ لائیو لنک کے ذریعے، ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے، لیکن ان کو جو ہے وہ ان پرسن پریزنس کی اجازت نہیں ملی، اور پھر یہ درخواست بھی کی گئی تھی عمران خان کی طرف سے کہ انہیں اجازت دی جائے کہ ان کی جو نشریات ہیں، جو ان کی گفتگو ہے، اس کو لائیو نشر کیا جائے جیسے یہ کیس پہلے نشر کیا جاتا ہے۔ لیکن حیران کن طور پر درخواست گزار کو سنے بغیر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا کہ لائیو نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ بھی حیران کن بات ہے کہ یہی کیس ہے جس کو مفاد عامہ کا کیس جو ہے وہ قرار دیا جا رہا تھا، اب یہ مفاد عامہ کا کیس کیوں نہیں رہا، ایک ٹیکنیکل کیس کیوں بن گیا ہے۔ ساتھ ہی خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے نے انکوائری شروع کر دی ہے، جو ٹویٹ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی طرف سے شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے 1971 کے واقعات کے حوالے سے کیا گیا، اس کے حوالے سے اب انکوائری ہو رہی ہے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس آج ہوئی اور اس سے میسج جو ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے لگتا یہ ہے کہ مشکلات مزید بڑھنے والی ہیں، اور 9 مئی کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی میں جو ملوث لوگ ہیں، مجرمان ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ ساتھ ہی بات کی گئی ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ، معاملات بڑے گرم ہیں۔ کم از کم میں جن فارم 45 کو دیکھ چکا ہوں، ان کے بنیاد کے اوپر میں سیفلی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس پر سنوائی کر رہی ہے۔ جو ٹریبونل ہے، الیکشن ٹریبونل، جسٹس طارق محمود جہانگیری، ان کی عدالت کی کارروائی اب تک کے فارم 45 جو سامنے آئے ہیں اس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے سیفلی کہ پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جائے گی، کم از کم یہ 3 نشستیں جو ہے وہ واپس لینے میں، اور یہ بڑی جو ہے وہ کامیابی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ نیب آرڈیننس کے حوالے سے بھی آج پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ نیب آرڈیننس جو ہے اس میں صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ 14 دن سے ریمانڈ جو ہے وہ بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا، بلکہ ایسا یہ بھی کیا گیا ہے کہ بدنیتی پر مبنی جو ریفرنس ہے، اگر وہ پہلے دائر کیا جاتا تھا تو اس کی سزا 5 سال تھی کہ اگر بدنیتی پر ریفرنس دائر کیا جاتا ہے، لیکن اس سزا کو کم کر کے اب 2 سال کر دیا گیا ہے۔ کیا حکومت جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہی ہے، انکریج کر رہی ہے کہ اگر کسی نے بدنیتی کے اوپر مبنی ریفرنس دائر کرنا ہے تو کر لے، سزا جو ہے وہ 5 سال نہیں ہوگی، جس کو 10 سال ہو جانا چاہیے تھا۔ تمام معاملات پر آج پروگرام میں گفتگو ہوگی۔ مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے شعیب شاہین، N47 سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ان کا معاملہ بھی جو ہے وہ اس وقت ٹریبونل میں موجود ہے۔ علی گوہر بلوچ صاحب مسلم لیگ نون سے تعلق ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن رضا پاشا صاحب پاکستان
پاکستان بار کونسل سے ماہر قانون وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بشارت راجہ سپریم کورٹ آف پاکستان کور کرتے ہیں ABN نیوز کے لیے. یہ تمام احباب جو ہے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. آغاز جو ہے وہ گفتگو کا علی گوہر بلوچ صاحب سے کریں گے. بلوچ صاحب، بیفور آئی پٹ دا کوسچن میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے جو گفتگو کی تھی. سنوائیں پروڈیوسر صاحب انہوں نے کیا کہا تھا. مجھے یقین ہے کہ یہ ججز ان میں سے اکثریت پاکستان کی ترقی کے لیے پوری طرح متفق ہے، مگر چند کالی بھیڑیں جو عمران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ اس کے 190 ملین پاؤنڈ وہ خانہ کعبہ کی گھڑی، اسی طرح وہ زمین جو دوسروں سے لی. آج میں ان ججز کی خدمت میں یہ بات بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی سال ضمانتیں نہیں ہوتی تھی. آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو ضمانت پر رہا کر کے اس کے تمام جرائم ختم کر دیے جائیں.